خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کے مطالعے میں اس سے قبل ہماری 8 نشستیں صرف ہو چکی ہیں، آج 9ویں نشست ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا جو تجزیہ اس سے قبل کیا جا چکا ہے، یاد ہوگا کہ اس کو میں نے 5 حصوں میں منقسم قرار دیا تھا۔ 4 آیات پر مشتمل 3 گروپ ہیں اور 2 آیات اپنی جگہ پر منفرد حیثیت میں نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ پہلا حصہ 4 آیات پر مشتمل تھا، تمہیدی۔ دوسرا حصہ پھر 4 آیات پر مشتمل تھا، سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے تاریخ کے 3 ادوار کا تذکرہ بطور نشان عبرت۔ پھر ایک آیت جو اپنی جگہ پر نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گزشتہ 2 نشستیں اسی ایک آیت کے مطالعے میں صرف ہوئی ہیں، اور یقیناً اس آیہ مبارکہ کا یہ حق ہے، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا یہ عمود ہے، مرکزی مضمون ہے، بلکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی ایک روایت کے مطابق امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیہ مبارکہ یعنی سورہ صف کی آیت نمبر 9 پورے قرآن مجید کا عمود ہے، مرکز اور محور، جس کے گرد کے پورے قرآن مجید کے مضامین گھومتے ہیں۔ اپنی یہ ناچیز رائے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے لیے یہ آیہ مبارکہ محور ہے یا نہیں، لیکن سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے صحیح فہم کے لیے یقیناً لازمی کلید ہے، اس کے لیے یقیناً عمود کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھیں گے تو سیرت النبی کا فہم حاصل ہوگا، اس لیے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کے کارنامہ حیات کو ایسس کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس کے سامنے اپنی جد و جہد اور اپنی مساعی کے ہدف کے طور پر کیا چیز تھی، اسی کے حوالے سے ایسس کیا جائے گا کہ کس درجے میں کامیابی ہوئی۔ اس آیہ مبارکہ پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، گزشتہ 2 نشستوں کا اکثر و بیشتر حصہ ہم صرف کر چکے ہیں۔ مجھ سے پچھلی نشست میں ایک غلطی ہوئی ہے، اور اس کی طرف ایک صاحب نے ہمارے شرکائے درس میں سے انہوں نے توجہ دلائی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لِیُظْہِرَہُ جو مرکزی لفظ ہے اس عمود والی آیت کا، هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ لِیُظْہِرَہُ کا جب میں نے تجزیہ کیا تو جو ابتدا میں لام آیا ہے اس کے لیے روا روی میں میری زبان سے لفظ نکل گیا کہ یہ حرف جار ہے، لام ہے حرف جار، حروف جار میں سے۔ یہ ایک غلطی ہے جو روا روی میں ہوئی ہے۔ اصل میں یہ
یا تو اسے لام کی کہتے ہیں یا لام تعلیل کہتے ہیں۔ لے یظہرہ، تاکہ غالب کر دے اس کو، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ لام جار جو ہے، حرف جار کے طور پر لام جب آتا ہے تو وہ اسماء پر آتا ہے، افعال پر نہیں آتا، اس لیے اس لام کے بعد محذوف مانا جاتا ہے یا کہ یا ان، لے ان یظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، لے کہ یظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ تو یہ جو حروف ہیں ان، لن، کہ، اذن، یہ چار حروف وہ ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کو نصب دیتے ہیں۔ لے یظہرہ، راہ پر زبر اسی وجہ سے ہے، تو یہ لام تعلیل کہیں یا لام کہ کہیں۔ البتہ ایک بات پر اگر غور کریں کہ جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے، اس میں وہ حرف جار والا لام جو ہے اس کا مفہوم موجود ہے، اس لیے کہ جب حرف جار کے طور پر لام آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کے لیے، واسطے، جیسے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، میری یاد کے واسطے۔ تو یہ کسی شے کے واسطے، کسی شے کے لیے، یہ در حقیقت لام جب حرف جار کے طور پر آتا ہے تو اس کا مفہوم ہے، یہاں وہ مفہوم موجود ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر، الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق، اس لیے یا اس واسطے کہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر۔ تو یہ جو اصل مفہوم ہے یہاں موجود ہے۔ بہرحال جہاں تک فنی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ یہ حرف جار نہیں ہے بلکہ لام تعلیل یا لام کہ ہے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ کا جو چوتھا حصہ ہے یہ پھر 4 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ 4 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ان 4 آیات کا مضمون ہے جہاد کے لیے پرزور دعوت، اور اس کا جو ربط ہے اس عمود کے ساتھ اس کو پہچان لیجئے۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کر دیں اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین حق محنت سے ہوگا، مشقت سے ہوگا، جہاد سے ہوگا، قتال سے ہوگا، ایثار سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب جو لوگ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اللہ ہے اپنے رسول کو بھیجنے والا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ رسول کا مقصد قرار دیا گیا غلبہ دین حق، اور رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہیں، دعوے دار ہیں، اب ان کا فرض ہے کہ وہ تن من دھن اس مقصد بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل کے لیے لگا دے، کھپا دے، صرف کر دے۔ لہذا نہایت پرزور دعوت ہے جو ان 4 آیات میں سامنے آ رہی ہے۔ میں ذرا چاہوں گا کہ اس ربط کو ذرا اور گہرائی میں آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ آیت نمبر 9 پر ایک گفتگو ہم اس اعتبار سے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کا بیان کر رہی ہے۔ یعنی ختم نبوت کا ایک تصور یہ ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، حضور پر وہ آ کر ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہ تکمیل نبوت و رسالت اصل میں بنائے فضیلت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ محض رسالت کا ختم ہو جانا اس میں تو فضیلت کی کوئی بات نہیں۔ فضیلت کی بنیاد تو یہ ہے کہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی، نبوت کی تکمیل ہوئی۔ اس تکمیل نبوت و رسالت کے 5 مظاہر جس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں چاہتا ہوں پھر گن لیں، یاد کر لیں۔ سب سے پہلا مظہر کیا ہے کہ آپ اللہ کے واحد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے۔ اس کا تعلق ہے جو سائنسی اور تکنیکی ارتقاء ہوا ہے نسل انسانی کے ارتقاء کے دوران، کہ اب یہ ممکن ہو گیا تھا
کہ ایک نبی کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے اور ایک نبی کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کیا جا سکے۔ اس سے پہلے ذرائع رسل و رسائل ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہو سکے۔ تو پہلا مظہر یہی ہے کہ آپ کی بعثت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ دوسرا بعثت، اگرچہ ہدایت کا سلسلہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ صحف ابراہیم تھے یا صحف موسیٰ تھے، جتنی کتابیں آئیں وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب میں ہدایت تھی، ہدن۔ لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے قرآن حکیم میں، الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تیسرا مظہر جو تمدنی ارتقاء ہوا ہے نوع انسانی کا، اب نوع انسانی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اسے ایک نظام اجتماعی درکار تھا۔ انفرادیت کا دائرہ سکڑتے سکڑتے بہت محدود ہو چکا ہے اور اجتماعیت کا تسلط جو ہے انسانی زندگی پر بہت گہرا ہو چکا ہے، بہت وسیع ہو چکا ہے۔ لہذا اب اصل جس جو شے مطلوب ہے انسان کو اور درکار ہے وہ ایک نظام عدل اجتماعی ہے۔ تو گویا کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تیسرا مظہر ہے حضور پر تکمیل نبوت و رسالت کا۔ چوتھے اور پانچویں جو مظاہر ہیں تکمیل رسالت کے، ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے ساتھ۔ اتمام حجت بھی حضور کے ذریعے سے بدرجہ کمال و اتمام ہوا ہے۔ اتمام حجت کے بھی درجے ہیں۔ آپ کسی بات کو کسی کے سامنے بیان کر دیجئے، بہت عمدگی سے بیان کر دیجئے کہ بات اس کی سمجھ میں آ سکے، یہ بھی ایک درجے میں اتمام حجت ہے۔ لیکن آپ اس شے کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیں، یہ ہے اصل میں پھر کہ اتمام حجت اب نقطہ عروج کو، نقطہ کمال کو پہنچ گیا کہ صرف ذہنی صلاحیت ہی درکار نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے، کم تر ذہنی صلاحیت کے لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے شے، یہ ہے اس کی برکات، یہ ہے اس کی کیفیات۔ تو گویا کہ اب اس کے بعد اتمام حجت درجہ آخر کو پہنچ گیا۔ تو اس میں پہلی اتمام حجت تو ہوئی ہے پوری نوع انسانی پر کہ دین حق کا ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ اگر یہ دین حق صرف نظری طور پر قرآن مجید ہی میں ہوتا یا حضور اس کی مزید تشریح بھی فرما دیتے اپنی احادیث میں، احادیث شریفہ میں، تب بھی ایک طرح کا اتمام حجت تھا۔ لیکن جب تک کہ اس کا ایک ماڈل، اس کا ایک نمونہ نہ دکھا دیا جاتا، بدرجہ تمام و کمال اتمام حجت نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضور نے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جان گسل محنت و مشقت کے نتیجے میں وہ نظام قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دکھا دیا۔ اب یہ تا قیام قیامت نسل انسانی پر حجت ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ اور اسی اتمام حجت کا دوسرا پہلو جو ہے وہ امت پر ہے کہ آپ نے یہ اظہار دین حق کا جو فریضہ ہے، دین کے غالب کر دینے کا فریضہ، یہ معجزوں کی مدد سے کر کے نہیں دکھایا، بلکہ انسانی مشقت، جد و جہد، محنت، ایثار، قربانی، مصائب جھیل کر، تکلیفیں برداشت کر کے، ہر طرح کی جو بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں ان سے خود بھی بنفس نفیس گزر کر اور اپنے صحابہ کو بھی ان سے گزار کر ایبسولوٹلی ایٹ دی لیول آف ہیومن ایفرٹ اینڈ اسٹرگل یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ یہ کہ قدم قدم پر مطالبے آ رہے تھے معجزہ دکھائیے، معجزہ نہیں آیا۔ معجزہ بس قرآن ہے، جس کو سمجھنا ہو یہ معجزہ ہے۔ محمد کا اصل معجزہ یہ قرآن ہے۔ ورنہ آپ سوچئے کہ اگر بنی اسرائیل کے لیے جبکہ ان کو شدید بھوک کی کیفیت جو ہے اس نے ستایا تو من و سلوہ نازل ہو گیا، کیا حضور اور آپ کے صحابہ کا درجہ ان سے کہیں بلند نہیں تھا کہ غزوہ تبوک کے دوران من و سلوہ نازل کیا جاتا؟ نہیں نازل کیا گیا۔ بھوک اور پیاس کی مشقتیں جھیلو، ہیومن لیول پر ایفرٹ کا ایک نمونہ قائم کیا ہے دنیا میں، ایثار، قربانی، جد و جہد، مصیبتیں جھیل کر۔ در حقیقت یہ جو ہے آخری اتمام حجت یہ امت پر ہے کہ اب جب بھی اظہار دین حق علی الدین کلہ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے امت میں سے کوئی گروہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے حجت موجود ہے کہ یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام تکلیفیں، یہ تمام آزمائشیں محمد الرسول اللہ والذین معہ
صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کو جھیلنی پڑی ہے، ان سب میں سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ ہے اصل میں آخری نقطہ جس کا تعلق ہے اب ان 4 آیات کے ساتھ اب پکارا جا رہا ہے اس جد و جہد کے لیے، اس اثار و قربانی کے لیے، اس محنت و مشقت کے لیے، اس جاں گسل جد و جہد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان والو، یہ جو اصطلاح ہے اے ایمان والو، خطاب کا جو یہ صیغہ ہے، بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ لفظ آتا ہے یہاں پر ایمان کا، لیکن مراد یہاں پر ہے تمام مسلمان، ان میں منافقین بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، جو بھی مدعی ایمان ہے در حقیقت اس سے خطاب۔ اے ایمان والو، قرآن مجید میں کہیں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین اسلموا، کہیں منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین نافقوا، لیکن چونکہ اہل ایمان ہی کے گروہ میں مومنین صادقین بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور ایک بین بین کی کیفیت بھی تھی جس کا تذکرہ سورہ حجرات میں آ چکا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو گئے ہو، بس صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہو۔ گویا کہ یہ 3 گروہ ہو گئے۔ ویسے تو یہ کہ ان تینوں کے درمیان بڑا فصل ہے، ایمان کے نہ معلوم کتنے مدارج ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور ایک عام صحابی کے ایمان تک کتنے درجات ہوں گے، پھر نفاق کے بھی کتنے درجے ہوں گے، عبداللہ ابن ابی کے نفاق سے لے کر کوئی ادنا درجے کا منافق کتنے درجے ہوں گے، بے شمار ہوں گے، اور بیچ میں یہ ایک 0 پوائنٹ ہے کہ نہ ایمان نہ نفاق بلکہ اسلام محض، اور ان سب کو خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہاں پہ اصل میں ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ اگر ہم استعمال کریں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو نہیں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے مدعیان ایمان، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے، چھٹکارا دلا دے۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ بڑا ہی فطری اسلوب ہے تعلیم کا، سوال جواب، سوال کیا جائے تاکہ جو بھی شاگرد ہیں، جو سامع ہیں، جو بھی زیر تربیت لوگ ہیں، پہلے وہ چونک جائیں، وہ پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ یہ اسلوب قرآن مجید میں بھی بہت مرتبہ آیا ہے اور حدیث نبوی میں بہت کثرت سے آتا ہے، بلکہ حضور کا انداز تو بڑا چونکانے کا ہوتا تھا، جیسے وہ حدیث جو ہے کہ آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ آپ حیران ہو گئے ہوں گے صحابہ کہ اس میں کون سی بات ایسی تھی، تو یہ تو سبھی جانتے ہیں مفلس کون ہوتا ہے۔ بہرحال عرض کیا، جب سوال کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم تو عرض کیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، حضور ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، دولت نہیں، سونا چاندی نہیں۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو عبادات کے تو بڑے گٹھڑ اور بوجھ لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر اس نے کوتاہی کی ہوگی، کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت تراش دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہوگا، یہ سب دعوے دار آ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں عبادتیں ان کو دے دی جائیں گی، پھر بھی حساب نہیں ختم ہوگا، مدعیان اب بھی ہوں گے، تو ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں درج کیے جائیں گے اور وہ ان کے گناہوں تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ مفلس وہی انداز یہاں سوال کیا پہلے، هل ادلکم، بتاؤں میں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ نجات کا لفظ ہے یہاں پر، باب افعال انجا ینجی انجان، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ علیم جو ہے علم کہتے ہیں تکلیف کو، رنج و علم اردو میں مستعمل ہے، علیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ بن گیا، نہایت رنج دینے والا، نہایت تکلیف دہ۔ فارسی میں اگرچہ المناک کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن اصل میں دردناک لفظ جو ہے فارسی کا ہوگا، دردناک عذاب، المناک عذاب۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ تجارت یہاں آیا ہے، اس قدر آسان فہم لفظ، یہ بات میں نے بارہا کہی ہے، قرآن مجید جو ہے اپنے اصل میسج اور پیغام کو نہایت سادہ الفاظ میں پیش کرتا ہے، کوئی منطقی ایج پیچ نہیں، کوئی فلسفیانہ بھاری بھرکم اصطلاحات نہیں۔ اب تجارت ہر شخص جانتا ہے تجارت کسے کہتے ہیں، تجارت میں ظاہر بات ہے کچھ مال بھی لگتا ہے، کچھ کیپٹل چاہیے، کچھ نہ کچھ سرمایہ چاہیے، اور پھر محنت بھی لگے گی، محنت اور سرمایہ، یہ سب کچھ کس لیے؟ کسی منفعت کے حصول کے لیے۔
حصول منفعت کے لیے، نفع کے حصول کے لیے کچھ پیسہ بھی لگانا اور مال اپنی جان بھی کھپانا، محنت بھی کرنا، یہ تجارت ہے۔ تو یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا ہے تجارت کا کہ جس کا مفہوم جو ہے وہ ہر شخص کو معلوم ہے۔ تنجیکم من عذاب علیم پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے جو تمہیں بہت اعلیٰ منصب دلا دے، بہت اونچے درجات تک پہنچا دے۔ اگر یہ سوال ہوتا تو اس کا امکان باقی تھا کہ اس سے کمتر پر بھی نجات تو ہو سکتی ہے۔ بھائی تمہیں وہ ہم گیسٹ پیپرز دیتے ہیں جس سے فرسٹ ڈویژن آ جائے گی، چلیے، تو گویا کہ ایک طالب علم یہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے نہ بھی مل سکے وہ تو پاس ہونے کا امکان تو پھر بھی ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں کہا جائے تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلائے۔ اگرچہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ ہر جگہ پر لازمی طور پر درست نہیں ہوتا، لیکن اس مقام پر سمجھیے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ لازمی ہے اور ضروری ہے، ورنہ یہ کلام محمل ہو جائے گا۔ اگر تصور یہ ہو کہ اس کے بغیر بھی نجات ہے تو پھر یہ کلام محمل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کلام کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے۔ معلومہ نجات ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ طرز عمل، یہ تجارت اختیار نہ کرو۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ ادلو دلہ یدلو، یہ اسی سے لفظ دلیل بنا ہے۔ دلیل کہتے ہیں وہ شے جو کسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے۔ اب دلیل جو ہے عقلی بھی ہوتی ہے، دلیل راہ بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رہنمائی کرنا، بتا دینا، کوئی چیز جو ہے کسی کو سجھا دینا، یہ ہے دلہ یدلو۔ تو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں بتاؤں تمہیں، کیا تمہیں سجھا دوں، کیا تمہیں بتا دوں، کیا تمہاری رہنمائی کر دوں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس آیہ مبارکہ کا، اب اس کا پس منظر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تنجیکم من عذاب علیم، میں نے ابھی عرض کیا اگر یہ نہیں کرو گے تو نجات پانا دردناک عذاب سے اس کی امید موہوم ہے۔ ذرا آپ پیچھے آئیے، اگر یہ تجارت اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم بھی یہود کے نقش و قدم پر چل رہے ہوگے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو تو انہوں نے کوڑا جواب دیا۔ اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کا وہ طرز عمل اختیار کرو گے جو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ، گویا کہ اسی کے نقش قدم پر تم چل رہے ہوگے اگر تم نے یہ راستہ اختیار نہ کیا۔ اس سے بھی پیچھے جائیے، جس کو میں نے کہا تھا کہ پہلی 4 آیات تمہیدی ہیں۔ اگر یہ راستہ جہاد کا اختیار نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اس دفعہ جو ہے اس کے مستحق ہو جاؤ گے، یہ دفعہ تمہارے اوپر لاگو ہو جائے کہ تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا اور اللہ کے رسول کی محبت اور عشق کا، لیکن یہ کہ یہ کام جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جس کے لیے پکارا جا رہا ہے اس کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ پورا پس منظر جو ہے در حقیقت نوٹ کر لیجئے کہ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے چھٹکارا پانا ہے تو یہ کام ضرور کرنا ہوگا۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہوگے۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تمہارے اوپر وہی دفعہ جو ہے وہ عائد ہو جائے گی کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اللہ کے غضب اور بیزاری کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ اس مقام پر میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت مبارکہ جو ہمارا مطبوعہ جو ہے کتاب کی شکل میں منتخب نصاب، اس میں وہ ایک مستقل درس کی حیثیت سے ہے، لیکن یہاں در حقیقت میں نے اپنے اس درس کے دوران اس کو اس جگہ پر مناسب سمجھا ہے کہ یہاں اس آیت کو، یہ آیت نمبر 24 جو ہے سورہ توبہ کی، اس کو یہاں لگا لیجیے۔ میرے نزدیک اس مضمون کو اس قدر کلیئرلی اس آیت کے اندر واضح کیا گیا ہے، وہ چاہیے کہ اچھی طریقے سے ہم ذہن نشین کر لیں کہ جہاد کا کیا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے دین میں، اس لیے کہ جہاد سے روکنے والی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، رشتہ داروں کی، اولاد کی، بیوی کی، اور ان تمام علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی کی محبتیں، یہی تو راستہ روکتی ہیں۔ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو روکنے والی ہیں۔ لہذا آپ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی سے، کتنی جامعیت سے، فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے۔ اور ویسے یہ کہ علامہ اقبال نے بھی، واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی یعنی ایک
ثبوت فراہم کیا ہے جامعیت کا اپنے اس شعر کے اندر، جہاں پہ کہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے دو میں جمع کر دیا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گناہ، لا الہ الا اللہ۔ تو گویا کہ ایک ہے رشتہ و پیوند اور ایک ہے مال و دولت دنیا۔ یہاں قرآن مجید نے مال و دولت دنیا کی 3 صورتیں، رشتہ و پیوند میں جو اہم ترین رشتے ہو سکتے ہیں 5۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندے کا، جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے، اور وہ مسکن، وہ گھر، وہ حویلیاں جو کہ تمہیں بڑی محبوب ہیں، بڑی پسند ہیں، خوب سجایا ہے ان کو، اگر یہ چیزیں احب الیکم، محبوب تر ہے تمہارے نزدیک، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 بھی اسی ٹکڑے پر ختم ہوئی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اس کی سنت نہیں ہے۔ طالب ہدایت کو ہدایت دیتا ہے۔ فاسق اور فاجر کے جو اپنے فسق اور فجور کے اوپر، اپنی بغاوت پر اور معصیت پر وہ اڑے ہوئے ہوں، ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ ورنہ تو پورا فلسفہ امتحان و ابتلا ختم ہو جائے گا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو ہے ہی زندگی آزمائش کے لیے۔ اللہ جبراً ہدایت دے دے تو پھر اس میں آزمائش کا مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ تو نوٹ کیجئے یہاں گویا کہ ایک ترازو ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو بھی اپنے باطن میں نصب کر لینی چاہیے۔ ایک پلڑے میں 8 محبتیں ڈالیے، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت اور رشتہ داروں کی محبت، سب آ گئے۔ یہ رشتہ و پیوند، بڑے پیارے الفاظ اقبال نے بھی جو استعمال کیے۔ دولت دنیا کی جو ہے، یہ مال و دولت دنیا، اس کی 3 صورتیں۔ مال انسان نے جو جمع کیا ہے، جو بھی اس نے اپنی محنت کی ہے، اس سے جو بھی یافت ہے، وہ مختلف شکل میں اس کا جو بھی کیپٹل ہے، اس کا جو سرمایہ ہے، اس کے جو ایسٹس ہیں۔ پھر نمبر 2، جو بھی کاروبار جمایا ہے، محنت سے جمایا ہے، بڑی مشقت کی ہے اس کے لیے، بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ اب کاروبار اس جگہ پر پہنچا ہے کہ اب اس میں سے اگر ذرا بھی انسان اپنا وقت نکالتا ہے، اپنی توجہ ہٹاتا ہے، تو کاروبار کا معاملہ یہ کہ وہ پہیہ الٹا پھرنے لگتا ہے، پھر بجائے نفع کے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ کاروبار جس کو انسان محنت سے جماتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے، اپنے اندر لٹاپین رکھتا ہے انسان کو، تو اس کے کساد کا تو اندیشہ ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ اس کاروبار کو جو ہے، یہ پہیہ جو ہے گھمایا ہے اس کو بڑی محنت کے ساتھ، اب اس کا جو ہے اس کے اندر کساد اور مندے کا اندیشہ تمہیں لاحق رہتا ہے۔ اور آخری شے، انسان مکان بناتا ہے، حویلیاں بناتا ہے، کوٹھیاں بناتا ہے، خوب سجاتا ہے۔ آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے ماربل تھوپا ہوا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پیسے اتنے زیادہ ہیں، دولت اتنی کثیر ہو گئی ہے کہ انسان جیسے کہ کسی چیز کو تھوپا جا رہا ہو۔ یہ پیسے ہی تو تھپے ہوئے ہیں مکانوں کے اوپر۔ پھر اندر جو ہے جو بھی ڈیکوریشن کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں سے ڈیکوریشن پیس لائے گئے ہیں، کہاں کہاں سے جو ہے فرنیچر آیا ہے، بڑا آدمی کو اچھا لگتا ہے، یہ وہ چیزیں جو ہیں بڑی پسند ہیں، محبوب ہیں۔ تو یہ مال و دولت دنیا 3 شکلیں، اور رشتہ و پیوند، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ 8 محبتیں ایک پلڑے میں ڈالیے۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو ہو سکتا ہے زبانی کلامی آپ دعویٰ کر دیں، میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ آپ کہیں مجھے تو اللہ سے بڑی محبت ہے، میں کیسے نفی کروں گا کہ آپ کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے؟
آپ کہیں رسول سے بڑا عشق ہے، بہت محبت ہے، کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ کیسے آپ کے دعوے کی نفی کی جا سکتی ہے؟ ہاں اگلی چیز ہے جو بتائے گی، مقیاس یہ ہے، پیمانہ یہ ہے، وہ جہاد فی سبیلہ، اگر جہاد ہے اللہ کی راہ میں اس کی محبت جو ہے وہ تو صاف صاف نظر آ جائے گی، کتنا ایثار ہے، کتنی محنت ہے، کتنا وقت صرف کر رہے ہیں، کتنا مال کھپا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ظاہر بات ہے کہ آیا ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ تو من احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اصل شے یہاں جو ہے وہ جہاد ہے۔ اگر اب یہ پلڑا پہلا بھاری ہو گیا تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، بیٹھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارکہ اور زیادہ نکھرے گی جب ہم آخری جو صورت ہے سورہ حدید اس کا مطالعہ کریں گے۔ وہ ہمارا پورا چھٹا حصہ جو ہے منتخب نصاب کا اسی ایک صورت پر مشتمل ہے، لیکن اس میں میں چاہتا ہوں دو باتیں اور نوٹ کر لیجئے، کیونکہ یہاں بھی لفظ محبت آیا ہے۔ انسان کو کتنی محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، اور سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں بھی لفظ محبت آیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اس طرح صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ان دونوں محبتوں کے حوالے سے جان لیجئے کہ محبت ہمیشہ باہمی ہوتی ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کو بھی آپ سے لازماً محبت ہو جائے گی۔ انگریزی کا جو محاورہ ہے لو بگیٹس لو اینڈ ہیٹریڈ بگیٹس ہیٹریڈ، آپ کے دل میں کسی سے نفرت ہے، چاہے اوپر سے چاپلوسی آپ کر رہے ہیں اور جو بھی ہے سخن سازی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کی نفرت جو ریفلیکٹ ہوگی اور اس کے دل میں بھی آپ کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے دل میں محبت ہے، چاہے آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا ہے، زیادہ اپنے جذبات کے اظہار کی آپ کو عادت نہیں ہے، آپ کا مزاج نہیں ہے، لیکن یہ کہ دل میں محبت ہے جس سے اس کے دل میں بھی لازماً آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، یہ محبت باہمی ہے۔ چنانچہ اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اللہ کی محبوبیت کبریٰ کا مقام جو آیا ہے وہ یا تو سورہ صف کی اس آیت میں آیا جو ابھی میں نے تلاوت کی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور ایک اور مقام ایسا ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آج، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ذہن جو ہے وہ صحیح بات تک نہیں پہنچتا بلکہ راستے میں ایک جگہ پر اٹک کر رہ جاتا ہے۔ وہ آیت جو ہے ہمارے ہاں مذہبی مواعظ میں اور تقاریر میں خطبات جمعہ میں بہت کثرت سے بیان ہوتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ محبت باہمی کی آیت جو ہے وہ غالباً جس طرح یہ دونوں دو طرفہ محبت کا ذکر آیا ہے یہاں، غالباً میرے ذہن میں اس وقت پورا استعداد نہیں ہے، میرا اندازہ ہے کہ شاید اس طرح سے یہ کہیں بھی جمع ہو کر ایک آیت میں محبت باہمی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، اور جو نتیجہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تو درمیان میں اس کے لیے جو شرط بتائی ہے، راستہ بتایا ہے، فاتبعونی۔ یہاں اس لفظ اتباع کا جو تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ راستے میں الجھا دیتا ہے آدمی کو اور صحیح حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اتباع سنت کا تصور تو یہی ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی، آپ نے پائچہ جو ہے وہ اٹکنے سے اوپر کر لیا، وضاقتہ جو ہے آپ نے بنا لی، آپ نے کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھایا، بڑا تیر مارا کہ آپ نے چاہے اجلاس کے اندر کسی دعوت میں سب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، آپ پھر بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، چاہے زمین پر بیٹھنا پڑ گیا، اتباع رسول ہے۔ اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ آپ چمچ سے نہیں کھانا کھا رہے، چمچہ استعمال نہیں کر رہے، یہ تمام چیزیں اصل میں سارا تصور اتباع جو ہے وہ ان کے اندر محدود ہو کر رہ گیا ہے، حالانکہ اصل اتباع کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری کتاب اسوہ رسول اس پر موجود ہے، سورہ احزاب کی اس آیت میں وہ کس مقام پر آئی ہے؟ رسول کی اصل سنت کیا ہے کہ جب سے وحی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور حیات دنیاوی کے آخری سانس تک آپ کو دھن کیا سوار رہی ہے، کس چیز کی فکر دامنگیر رہی ہے، کس میں آپ نے رات اور دن ایک کیے ہیں، کس کام کے لیے آپ نے محنت اور اپنی مشقت کو ہے وقت کیے رکھا ہے؟ وہ تو دو ہی کام ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت اور اس کے لیے جہاد اور قتال۔ اس میں اتباع کرے نا، اور اس سے ہٹ کر صرف داڑھی اور لباس اور مسواک اور وضاقتہ اور
بیٹھ کر کھانا یا جو بھی چیزیں ہیں، میں ان میں سے کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، یہ تمام چیزیں انتہائی قیمتی ہوں گی بشرطے کہ وہ اصل اتباع موجود ہو، لیکن اصل وہ اتباع نہیں ہے تو یہ اتباع کا دھوکہ ہے، یہ اصل میں اپنے آپ کو فریب دینا ہے کہ ہم بڑے متبع سنت ہیں اور بڑے متبع رسول ہیں، اور جب متبع رسول ہو گئے ہیں تو گویا کہ اللہ کے محبوب ہو گئے۔ ان چیزوں کے حوالے سے اپنے آپ کو متبع رسول کا سمجھ کر اور محبوبیت کبریٰ کے مقام پر فائز کرنا، یہ ہے سیلف ڈسیپشن، یہ ہے اصل دھوکہ۔ دینداری کا اصل میں یہ وہ تصور ہے، اتباع سنت کا یہ تصور ہے کہ جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے، لہذا جب آیت پڑھیں گے فاتبعونی، اتباع کے بارے میں صرف یہ چیزیں آئیں گی۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، تو یہ اتباع کا پورا تصور جو ہے وہ یہی الجھ کر رہ جاتا ہے، اور اس سے آگے جو ہے یہ تصور سامنے نہیں ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری رات، میرا دن، میری صبح، میری شام، ہر شے جو ہے وہ در حقیقت ان دو چیزوں کے لیے وقف ہو کر رہ گئی ہے، اللہ کے لیے، اور اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے جہاد و قتال، یہ ہے اصل اتباع۔ اس اعتبار سے اس آیت کو بھی در حقیقت اس کے اصل مفہوم کے اعتبار سے اسی کے ساتھ ٹانک لیجئے جو سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آیت مبارکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت آئی ہے سورہ احزاب کے ضمن میں، غزوہ احزاب کے ضمن میں، سورہ احزاب میں آیت وارد ہوئی ہے۔ وہ ہے اصل اسوہ محمد الرسول اللہ کا، ان کے صحابہ کا، جو غزوہ احزاب میں صبر، استقامت، جو بھی بڑی سے بڑی جو ہے صورت جو ہے جو بن گئی تھی خوفناک، اس میں بھی اللہ پر اعتماد اور یقین، اور اسی جہاد اور قتال پر اور اپنی سرفروشی اور جاں فشانی کے لیے پوری آمادگی جو ہے، یہ ہے اصل اسوہ رسول کا، اور یہ ہے اصل میں صحابہ کرام کا اتباع رسول، اس لیے کہ ان سے بڑھ کر تو متبع رسول اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے یہ آیہ مبارکہ یہاں پر ٹانک لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا میں بتاؤں تمہیں وہ کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ اگر وہ نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے چھٹکارے کی امید موہوم ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف، وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہاں پر اگرچہ صیغہ استعمال ہوا فعل مضارع کا، لفظی ترجمہ ہوگا تم ایمان لاؤ گے یا رکھو گے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو گے اس کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہیں علم حاصل ہے۔ فعل مضارع جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ خبر کی صورت ہے، یہ کرو گے کلام خبریہ ہے، لیکن اس پر اجماع ہے مفسرین کا کہ یہاں اصل میں فعل امر ہے، خبر کی صورت میں یہ کلام انشائیہ ہے، فعل امر ہے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی، یہ ہے تمہارے لیے بہتر اگر تم سمجھو، اگر تمہیں علم حاصل ہے۔ اس کے لیے ایک ثبوت تو یہ ہے، عام طور پر یہ اسلوب جو ہے عربی زبان میں معروف اسلوب ہے، اس کی ایک مثال جو ہے انگریزی کے حوالے سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک تو شکل ہے کہ ڈو اٹ، اب یہ فعل امر ہے، آپ حکم دے رہے یہ کام کرو، یو ول ڈو اٹ، یو ول ڈو اٹ، یہ تو ایک مستقبل کا فیوچر ٹینس ہے، تم یہ کرو گے، لیکن یہاں در حقیقت معلوم ہوا کہ اس امر کے اندر اتنی شدت پیدا ہو گئی تمہیں یہ کرنا ہوگا، یہ تمہارے لیے لازم ہے، اس کے سوا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یو ول ڈو اٹ۔ یہ در حقیقت اگرچہ ویسے اگر سادہ انداز میں تو وہ تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے، یو ول ڈو اٹ،
لیکن یہ کہ حقیقت میں یہاں مراد کیا ہے؟ فعل امر ہے، اور وہ امر بھی نہایت تاکیدی۔ یہ تو ایک اسلوب کا انداز ہے کہ یہاں پر فعل مضارع جو آیا ہے، لیکن یہ کہ مراد اس سے امر ہے، ایمان لاؤ یا رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ اور سیاق و سباق سے بھی دیکھیے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سباق کیا ہے؟ پچھلی آیت کون سی تھی؟ سبقہ، جو پہلے گزر چکی ہے، اس میں سوال تھا کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے، وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب جو آئے وہ فعل امر ہو، وہ یہاں پر اس کے ساتھ مطابقت جو ہے فعل مضارع کی یا کلام خبریہ کی نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ قطعی ثبوت جو ہے وہ ہے جو اس سے سیاق ہے، جس کی طرف یہ کلام جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، یہ فعل مضارع جو مجزوم ہے جزم کے ساتھ، یہ جواب شرط ہے، اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر در حقیقت فعل امر ہے، فعل امر ہی کا یہ جواب آ رہا ہے کہ اگر تم امتثال امر کرو گے، جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ گویا کہ یہ بظاہر کلام خبریہ، حقیقت میں کلام انشائیہ ہے، یہ امر ہے بصورت خبر۔ اب آگے چلیے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اب یہاں گویا کہ جب خطاب کیا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا سے، اور یہاں پھر تؤمنون باللہ ورسولہ، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہاں مراد ہے ایمان کا دعویٰ، یا ایمان کا وہ پہلا مرحلہ اقرار باللسان، اور یہاں مراد ہے ایمان حقیقی، ایمان کا وہ درجہ جو تصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ تو یا ایھا الذین آمنوا جو پہلی آیت تھی، آیت نمبر 10، وہاں ایمان سے مراد ہے ایمان کا وہ ابتدائی یا قانونی مرحلہ جو اقرار باللسان سے جس کا تعلق ہے، اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے ایمان لاؤ، حقیقی ایمان، جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اس سے مراد ہے حقیقی ایمان، یقین قلبی والا ایمان، اور یہ ہے وہ تصدیق بالقلب والا معنی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اب اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد کا لفظ جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں پہلی مرتبہ آیا تھا سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں۔ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہاں جو ثم لم یرتابوا کا لفظی اضافہ کیا گیا تھا کہ پھر وہ شک میں نہیں پڑے۔ ایک تو ایمان ہے، دعویٰ ہے، یقین کو وہ ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، اقرار باللسان ہے، دل میں خلجان ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے، سراب ہے کیا یہ حقیقت ہے، یہ کیفیت ہے تو پھر وہ ایمان نہیں ہے۔ وہ ایمان انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، یقین والا ایمان۔ یہاں یہ الفاظ اس لیے لانے کی ضرورت نہیں کہ خطاب ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا سے، اور اب ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو گویا کہ وہی مفہوم جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں ثم لم یرتابوا کے الفاظ کے اضافے سے آیا تھا، وہ یہاں اس اسلوب کی وجہ سے آ گیا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان کا حق ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقی علم رکھتے ہو، اگر تمہارے اندر حقیقی دانش، حقیقی فہم، حقیقی سمجھ ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اگلی نشست میں یہی مضمون ابھی جاری رہے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔